سے پہلے جو بندہ وضو کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تینوں خوبیاں اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اتنا سا کام۔ پہلی حدیث سنن ابی داود کے اندر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو رات پاکیزگی کی حالت میں گزارتا ہے الا بات معہ ملک فی شعارہ، ایک فرشتہ ساری رات اس کے بستر کے اوپر اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا الا بات معہ ملک فی شعارہ، اس کے بستر پہ رات گزارتا ہے، لا ينقلب ساعۃ، یہ رات کو سویا ہوا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس نے پاکیزگی کی حالت میں رات گزاری ہے۔ یہ ہے رات کو بستر پر سویا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی، برکت کی، بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے جو رات پاکیزگی کی حالت میں گزارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، فَيَسْأَلَ اللَّهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فرمایا رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی، رات کو وضو کر کے بستر پر لیٹا ہے، سو گیا، رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی اچانک، فرمایا اس حالت میں رات گزارنے والا جب آنکھ کھلتی ہے جو اللہ سے سوال کرے گا، دنیا کی بہترین چیز ہو یا آخرت کی بہترین چیز ہو، فرمایا الا اعطاہ ایاہ، آسمان کا رب اسے وہی عطا کر دیتے۔ ہم سوچ سکتے ہیں دنیا کی بہترین بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن آخرت کی بہترین چیز کیا ہوگی اور جنت کیسی ہوگی جو اللہ نے دینی ہے بندے کو۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، سب سے آخر میں، اس کو پتہ ہے کتنی جگہ ملے گی؟ یہ بندہ بڑا لمبا واقعہ ہے، جب جنت میں جائے گا نا تو اللہ پوچھیں گے کتنی زمین چاہیے رہنے کے لیے، یہ کہے گا اللہ بس رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے، میرے لیے اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ساری دنیا دیکھی تھی؟ اللہ نہیں دیکھی، فرمایا جتنی پوری دنیا ہے اس کے 10 گنا زیادہ تجھے جنت میں پلاٹ دے گا۔ یہ اس جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ اس بندے کے لیے جس نے سب سے آخر میں جنت میں جانا۔ تو یہ بندہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میری شان نہیں ہے مذاق کرنے کی، میں تجھے سچ مچ اتنی زمین عطا کروں۔ آپ یہ سوچیں کہ جو پہلی کھیپ جنت میں جائے گی بغیر حساب و کتاب کو، اللہ اس کو کتنے انعام دے۔ اللہ ہمیں سب کو معاف کر کے اللہ ہمارے نام جنت لکھ دے۔ جو چیز اللہ کی قسم ایک حور ہے نا، اس کا دوپٹہ زمین پر آ جائے، زمین کے خزانے، سونے چاندی جواہرات، ساری دنیا کی چیزیں دے کے ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو جس کا دوپٹہ اتنا خوبصورت ہے وہ خود کیسی ہوگی، اور پھر اس جنت کے اندر ملنے والی نعمتیں کیسی ہوں گی، یہ سوچیں۔ یہ دوسری خوبی پیدا ہوگی ایک کام کرنے کی وجہ سے، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ رات کو اٹھتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور تیسری خوبی، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا اتیت مضجعک، جب تو اپنے بستر پر آتا ہے نا سونے کے لیے تو توضأ وضوءک للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر نہ دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا ہے، اور پھر آپ نے ایک دعا سکھائی اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ منک ولا منجأ الا الیک اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کے لیٹنا ہے، پھر سو جو، اس کے بعد تمہیں نہیں پتہ کیا ہو رہا کیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فرمایا اگر اس رات تیری موت واقع ہو جاتی ہے تو تو حالت ایمان پہ اور فطرت اسلام پہ فوت ہو۔ یہ ہے کہ انسان کا جنازہ بھی لوگوں کے لیے حسرت بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے
کہ وَإِنْ أَصْبَحْتَ خَيْرًا، اگر تو فوت نہ ہوا، انہیں اس دکھوں دعا نہ چھڑ جائے کہ رات میں ماری نہ جاواں، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم صبح کرو اٹھ جاؤ، فرمایا اس سے بہترین صبح تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے کہ رات کو یہ دعا پڑھ کے سوتے ہو، اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو سیدھی جنت ہے، اگر نہیں بندہ مرتا تو صبح خیر و برکات سے بھری ہوتی ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کے معاملات سارے اللہ کے سپرد ہوتے ہیں۔ یہ ایک وضو کرنے کا فائدہ ہے صرف۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آسمان کا رب ایسے بندے کو کتنے انعام عطا کرے گا۔ یہ وضو ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میری ڈیوٹی تھی، صحیح مسلم کتاب الوضو کی روایت ہے، اونٹ چروانے کی ڈیوٹی تھی۔ کہتے ہیں میں اونٹ چروا کے جب واپس آیا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی سے اونٹوں کو چھوڑا، میں آ کے مجلس میں بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من توضأ فأحسن الوضوء، جس بندے نے وضو کیا اور اچھے طریقے کے ساتھ وضو کیا اور پھر مسجد کے اندر آیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز اس حالت میں پڑھی کہ اس کے دل میں کوئی دنیا کا خیال پیدا نہیں ہوا، تو فرمایا وجبت لہ الجنہ، آسمان کا رب اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میری زبان سے نکلا ما اجود ہذہ الکلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی پیاری بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک بندہ تھا نا، اس نے مجھے کچھ اوکا لگایا، نہیں ہاتھ مارا، یوں بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد کے اندر، تو پیچھے سے کوئی بندہ آتا ہے انگلی مار دیتا ہے پیٹ کے اندر، تو بندہ اچانک پیچھے دیکھتا ہے کون آ گیا ہے، تو کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہنے لگے یہ جو بات تم نے سنی ہے نا یہ بڑی پیاری ہے، پر جو بات اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا جی کون سی بات؟ کہا اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنت کے فضائل بتا رہے ہیں اور فرمایا جو بندہ ایسا کرے گا اس کو یہ جنت، جو ایسا کرے گا فردوس کے تذکرے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول دعا کریں اللہ مجھے اس جنت میں گھر دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسا ہی کریں گے۔ ایک اور کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، فرمایا سبقک عکاشہ، تیرا بھائی عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا، اس کے نام جنت لکھ دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کسی کو کسی دروازے سے، کسی کو کسی دروازے سے آواز ماری جائے گی۔ تو پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے رسول کوئی خوش قسمت انسان ایسا ہے کہ آسمان کا رب جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے۔ فرمایا ابو بکر تیرا شمار ان لوگوں میں ہے جس کے لیے قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ حضرات یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے اللہ کے رسول موجود تھے، آپ بات کرتے تھے، صحابہ کرام سوال کرتے تھے، آپ خوشخبری سنا دیتے تھے۔ آج نہ اللہ کے رسول موجود، نہ خوشخبریاں سنانے والے، نہ اس طرح کے لوگ جو اسی وقت کہتے تھے ہمیں جنت مل جائے، کسی عمل کے ذریعے مل جائے۔ حضرات لیکن عمل آج بھی ایسے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی 8 دروازے کھل سکتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں، گھر جائیے نا تو بیگم ناراض ہوئے تو دروازہ کھڑکائیے نہ کھلے تو بندے نے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر قیامت والے دن اتنے تو چلو لڑی ہے نا ترلا منت کر کے گھر واڑ ہی جاتا ہے بندہ، کئی ایسے بھی نہیں وہ دروازے کھلے ہی رہن دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال آپ یہ بات اپنے ذہن میں لائیں کہ اگر قیامت والے دن آسمان کے رب نے دروازہ بند کر دیا تو کس کے در پہ جائیں گے؟ یہ بات سوچیں، سوچنے والی فکر والی بات ہے کہ جب دنیا کے در بند ہوتے ہیں تو آسمان کے رب کا در کھلتا ہے۔ بڑے بڑے مصائب و علم والے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دنیا سے دھتکارے جاتے ہیں اور دروازے دنیا والے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک پراگندہ بالوں والا انسان گزرا، کپڑے پھٹے ہوئے، برا حال۔ کہا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نہ اس کی کوئی سفارش مانتا ہے،
نہ اس کی بات کو کوئی سنتا ہے، رشتے کا پیغام بھیجے اس کو رشتہ نہیں دیا جاتا، اس بندے پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر ہوئی پھر ایک بندہ گزرا، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین بال، پفنگ کی ہوئی گزر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا جس کے بارے میں سفارش کرتا ہے قبول کی جاتی ہے، جس کو رشتے کا پیغام بھیجے قبول کیا جائے گا اور سارے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ فرمایا وہ پھٹے کپڑوں والا، ٹوٹے جوتوں والا، اجڑے بالوں والا، یہ انسان آسمان کے رب کے ہاں اتنا مقرب بندہ ہے کہ اس جیسے انسان سے جو بعد میں گزرا پوری زمین بھر دی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کی پرواہ ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر ایسے بندے موجود ہیں، لو اقسم علی اللہ، اگر کہیں نا اللہ کی قسم اللہ ایسا ہی کر دیں کہ تو آسمان کا رب ویسے ہی کر دیتا ہے۔ حضرات ایسے بنو، دنیا کی زیب و زینت یہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن ہمیشہ عمل ایسے کریں کہ آسمان کے رب کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں؟ 3-4 ہی بندے چاہتے ہیں، انہوں نے 1080 کی کریے، سب چاہتے ہیں نا جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلیں۔ اللہ کی قسم جنت میں تو ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ مل جائے ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ایسا عمل موجود ہو جس پہ نہ پیسے لگیں، نہ محنت لگے، نہ کوئی اور آپ کو پریشانی ہو، چھوٹا سا کام کرنا ہے، آسمان کا رب جنت کے 8 دروازے کھول دے، تو کون سا کام ہے؟ ہمارے ہاں ہم لوگ کرتے بھی ہیں لیکن بہت کوتاہی ہے اس کے اندر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ فرمایا جو بندہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے نا، اللہ اس پہ ایسے بندے پہ احسان کیوں نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تنگی تکلیف کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتا ہے۔ ایک بدعت بھی ہم کرتے ہیں کہ نکلتے ساتھ آسمان کی طرف انگلی کر کے اور ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، دنیا کی کسی صحیح نہ ضعیف کسی حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ آسمان کی طرف انگلی کرنی ہے اور اس کو اٹھا کے پھر شہادت آپ نے دینی ہے، یہ کسی صحیح حدیث کے اندر بات موجود نہیں ہے، صرف کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، آسمان کا رب اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کے لیے تو ایک ایک مرتبہ کھلے، ان کے لیے بشارتیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے پاس تو 5 وقت موقع ہے، جب وضو کریں کلمہ پڑھے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 نمازوں کے وقت وضو کر کے آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو جنت کے دروازے آپ کو فری ہینڈ ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ادھر سے انسان یہ عبادات کرتا مرتا چلا جائے گا، ادھر سے جنت میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک وضو ہے جس کے فضائل ہیں۔ آخری بات، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے کام کی طرف نہ کروں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند کر دیں گے۔ کہ ہم ہر انسان خطا کا غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نافرمانی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بدبخت انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اس کو احساس نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرے۔ تو بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ آپ کے اس وضو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو ایسی تانگ میں رہتے ہیں کہ آپ ایسے اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کرتے چلے جائیں، ہم وہ عمل کرتے جائیں، ہمارے درجات کو اللہ بلند کرتے جائیں، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرتے جائیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درجات کی بلندی چاہتے تھے، جنت کی بشارتیں تو دنیا میں کئی کئی مرتبہ ملی ہیں۔ ہماری صورتحال کیا؟ ہم تو صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمیں کیسے اعمال کرنے چاہیے اور کس طرح ان کے اعمال کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تنگی اور تکلیف کے باوجود وضو کو پورا کرنا۔
اس کا کیا مطلب ہے تنگی اور تکلیف؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے سخت سردی کے اندر اٹھنے کو دل نہیں کرتا، گرم اور نرم بستر ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، یہ بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے بستر کو چھوڑتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، ٹوٹی کھولتا ہے، ٹھنڈا یخ پانی ہوتا ہے منہ کے اندر ڈالتا ہے، بعض اوقات دانتوں سے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تنگی اور تکلیف چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے سارے معاملات چھوڑ کے مسجد کے اندر آیا، اپنی جبین نیاز کو رب کے سامنے جھکایا، پھر کیوں نہ رب اس بندے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکاری، تنگی اور تکلیف کے باوجود وضو کو پورا کرنا، اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ فرمایا وکثرۃ الخطا الی المساجد، زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف آنا یہ ایسا عمل ہے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور معاف بھی کیسے کرتے ہیں؟ ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے گناہ معاف کیا جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور یہی پہ بس نہیں ہے، ایک بندہ اس تانگ کے ساتھ کہ میں نے با جماعت نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، اللہ کس قدر انعامات کی رحمتیں اور برکتیں اس بندے پہ کرتے ہیں، اور انعامات کی کس قدر بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ گھر سے بھاگتا ہوا مسجد کے اندر آتا ہے، وضو کر کے دیکھا امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ اکیلا اپنی نماز پڑھتا ہے، آسمان کا رب پوری با جماعت نماز کا ثواب اکیلے کو عطا کر دے۔ یہ صحیح احادیث رسول ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ یہ بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل ہو، آسمان کے رب کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، آسمان کے رب کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے جب تک بیٹھا رہتا ہے آسمان کے رب کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرات وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک، مسجد میں بیٹھنے تک، اٹھ کے جانے تک اتنی نیکیاں بندہ کما لیتا ہے، اگر اس کا ایک یہ عمل قبول ہو جائے تو اس کی بخشش کے لیے دوسرے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکثرۃ الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا یہ ایسا عمل ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور آخری عمل فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ ایسا عمل ہے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیامت والے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جو بندے ہوں گے ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہوگا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایک نماز ختم دوسری کا فکر، دوسری ختم تیسری کا فکر، بازار میں ہے، دکان پہ ہے، مکان کے اندر ہے، تجارت کے اندر ہے، جہاں مرضی ہے، اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ کب اذان کی آواز آئے یا موقع ملے میں بھاگ کے جا کے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤں۔ یہ ایسا انسان ہے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں۔ حضرات یہ ایک چھوٹا سا عمل جو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر انسان، ہم ویسے اگر کوشش کریں نا تو ہم سارا دن ہی باوضو رہ سکتے ہیں۔ جب بندہ واش روم میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، وضو پورا کر لے، بندہ بڑی ساری نحوستوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عمل پہ پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ والے اعمال جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع پر حکیم عبدالرزاق صاحب کا جنہوں نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا، ہماری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنایا۔ صفدرآباد کی ساری جماعت الحمدللہ، امیر صاحب، ناظم صاحب، سارے احباب تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم سب احباب مل کے اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کے ساتھ یہ دین کا کام، دین کی محفلیں، مجلسیں سجاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ملاقات کو خیر و برکات کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کہہ رہے نعت پڑھ دو، نعت 2-4 شعر سنا دو، پھر دعا کریں۔